تو جو اللہ نے انہیں کہا ہے میں اللہ کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں بھی یہی قدر والے ہیں. جو اللہ کے ہاں قدر والے ہیں ان کی قدر کرنا ہی اللہ رسول کی اطاعت ہے. میں اطاعت والا ہوں. یہ اللہ رسول کی اطاعت والا بننے کے لیے قدر کرنا لازم ہے. اور قدر کرنے والا کون ہے؟ جو ادب کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اناج کی بھی قدر کا علم عطا کیا. اناج یعنی کہ روٹی کا اگر ٹکڑا بھی زمین پر پڑا ہوا ہے اسے چون کے اٹھا لو. اگر کھا سکتے تو کھا لو ورنہ کسی جانور کو کھلا دو اور اس کی بے ادبی نہ ہو. یعنی کہ جب اللہ اناج یعنی کہ نفسوں کی بے ادبی سے منع کرتا ہے تو پھر انسان صحابہ اہل بیت اور قرآن اور مومن کی بے ادبی کیسے کریں گے؟ ہم نے پڑھا ہوگا بے ادبی کے بارے میں اور ادب کے بارے میں تو پھر ہم کسی کو عزت دیں گے نا. عزت دینے کا وجہ کیا؟ عزت جس کو دیتے ہو اسی سے شرم و حیا کرتے ہو, اسی کا ادب کرتے ہو. تو سمجھ لینا ادب عزت کے لیے ہوتا ہے. جو تم کسی کو عزت دیتے ہو تو اس کا ادب کرتے ہو, اور جو تم کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کی بے قدری کرتے ہو, اس کا ادب نہیں کرتے. تو یہ انسان پھر جان جائے گا کہ کس نے مجھے عزت دی. جس نے مجھے عزت دی ہے اس نے میری قدر کی ہے. اور پھر انسان کا فرض بنتا ہے جب اگلا تیری قدر کرے, تجھے ادب دے, تو تو اس سے بڑھ کر اس کی قدر کرنا. اللہ قدر اور ادب والوں کو انعام والا سمجھتا ہے. اگر تو انعام والا بننا چاہتا تو قدر والا ادب والا بننا, یعنی کہ حمیت اپنے سے بڑھ کر دوسرے کو حمیت دیا کرو. مگر پاکی کیا ہے؟ پاکی یہ ذہن میں رکھ لینا کہ پاکی اس کی قدر ہے. لازم ہے کہ جس کی تو قدر کر رہا ہے, جس کی تو ادب کر رہا ہے, وہ پاکی والا بھی ہے یا نہیں. اگر وہ پاک نہیں ہے تو اس سے منہ پھیر. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم پہ حلال کیا وہ تمہارے لیے پاک ہے, جو تم پہ حرام کیا وہ تمہارے لیے ناپاک ہے. ثابت ہوا پاکی کی طرف ہم نے جانا ہے اور ناپاکی سے منہ پھیر لینا ہے. ادب کی اہمیت بھی پاکی سے پتہ چلتا کہ ہم نے ان چیزوں کا, ان لوگوں کا, ان نفسوں کا ادب کرنا ہے جن نفسوں کو اللہ نے پاک پیدا کیا ہے. پاک پیدا کیا ہے اور پاکی پہ قائم ہیں. پاکی اللہ کی کیا ہے؟ یعنی ہم نور اور نور کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں, قائم ہیں. وہ نور سے کبھی جدا نہیں ہوتا, اور جو ان سے نور جدا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہی خدا ہوتا ہے. اور جو ناپاک ہو جاتے ہیں ان سے نور اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے ساتھ نور نہیں ہوتا. اس لیے رزق میں بھی ہم نے پاک دیکھنا ہے, لباس بھی ہم نے پاک دیکھنا ہے. ہمیں پتہ چل گیا پاکی کون اپناتا ہے؟ جو اللہ سے نور مانگتا ہو یا نور والا ہو یا نور کی طرف آنے کے لیے قدم بڑھائے تو وہ پہلے پاک ہوتا ہے. پاک. تو اسلام پاکی ہے. جب تک تم اسلام میں پاکی کو اختیار نہیں کرو گے تو تم نوری نہیں ہو سکتے. اللہ تمہیں نور نہیں عطا کرے
تو بہت سی پاکیاں ایسی ہیں اللہ نے انہیں پاکی کا تو نور عطا کر دیا. کس کا؟ اب نوروں کی قسمیں ہیں. پاکی کا نور عطا کر دیا مگر قرب والا نور نہیں دیا, ایمان والا نور نہیں دیا. وہ انسان کو دیا, مومن کو. ٹھیک ہے, کسی اناج والے کو نہیں دیا, گندم کو نہیں دیا. پاک ہے, مٹی پاک ہے, اسے وہ نور نہیں ملا, پاکی والا ملا مگر ایمان والا نہیں ملا. اور ایمان والا کچھ کو ملا انسانوں میں سے مگر اس کو قرب والا نہیں ملا, یعنی دیدار والا. نوروں کی بھی قسمیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ نفسوں کو اپنی رحمت سے پاک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نے نفسوں کو دھو دیا, وہ دھونے سے پاک. ایمان لانے سے پاک نہیں ہوئے. تو دیکھنا بہت سے نفس ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو دھو کر کہتے ہیں ہم پاک ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سے نفس ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دھو کر بھی پاک ہیں اور ہم ایمان لا کر بھی پاک ہیں. یعنی کہ ہمارے قلب بھی پاک ہے اور ہمارے جسم بھی پاک ہے. اللہ نے ہمیں جسمانی پاکی بھی عطا فرمائی ہے اور ایمانی پاکی بھی عطا فرمائی ہے. یہ اللہ پر, ہاں اللہ کا ہم پر انعام ہے ایمان, اور تم پر اللہ کا انعام نہیں احسان ہے. احسان ہے. احسان اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ انعام والوں کی تم تعریف کرتے ہو. اگر انعام والے نہ ہوتے تو اللہ کسی پہ احسان نہ کرتا. احسان انعام والوں کی پہچان کے لیے ہوتا ہے تاکہ تم آسانی سے انعام والوں کو پہچان سکو اور ان کے احسانوں کی وجہ سے جو اللہ تم پہ آسان کر رہا ہے اس وجہ سے ان کو قدر والا مان سکو. تو پھر اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ میں احسان کرتا ہوں جب میرا بندہ مجھ سے رو کے دعا رو کے دعا, میں ان پہ بھی احسان کر دیتا ہوں جو احسان کے قابل نہیں ہوتے. یعنی ایسی مخلوق جو تیرے ساتھ گناہ کر رہی ہے اس کے باوجود میں اسے پکڑ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ مجھے اپنے دوست سے شرم آتی ہے کہ میرا دوست کیا کہے گا. کہ تو اپنے دوستوں کی وجہ سے اس کے آس پاس والوں پہ رحمت کرتا ہے, عذاب کیسے. پھر اللہ کیا کہتا ہے, جان لو کہ میں کسی پہ عذاب نہیں کرتا. کس کی وجہ سے؟ کہا جب تک میرا دوست ہوتا ہے. اور اگر دوست سے ہوتے ہوئے تمہیں اللہ کی پکڑ آتی ہے اور تم کو مجھے اللہ کی پکڑ آ گئی تو یہ تمہاری تہمت ہے اللہ پہ لگانا. تجھے تمہاری بے قدریوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے جو میرے دوستوں کی کرتے ہیں, ان گناہوں کی وجہ سے تم پکڑے جاتے ہو. ان وجہ سے میں تمہیں سزا نہیں دیتا, وہ گناہ ہی تیرے لیے سزا دے. دنیا میں آخرت میں بھی تجھے عذاب دوں گا اور تیرے گناہ بھی تیرے لیے عذاب بن جائیں گے. اور دنیا میں عذاب کسی کو نہیں دیا. دنیا میں نے بولا میرا عذاب کب شروع ہوگا اور میرا انعام کب شروع ہوگا. کہا مرنے کے بعد. مرنے کے بعد تم دیکھ لینا انعام والے کون ہیں اور عذاب والے کون ہیں. دنیا میں تمہیں نہیں پتا چلے گا کون انعام والا ہے کون عذاب. سب اپنے آپ کو اچھا ہی کہتے ہیں. کافر بھی کہتا ہوگا میں بھی اچھا ہوں. ہر کوئی اچھائی کے لیے لڑ رہا ہوگا, ہر کوئی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے.
ہر انسان کو، ہر جاندار کو تم دیکھو کہ جہاد کر رہا ہے تو سارے کہیں گے ہم شہید ہیں، سارے۔ کافر بھی کہے گا میں بھی شہید، منافق بھی کہے گا میں بھی شہید، مشرک بھی کہے گا میں بھی شہید، یہودی اور نصرانی بھی کہے گا میں بھی شہید، اور مسلمان بھی کہے گا میں بھی شہید۔ سارے ہی تو تمہیں شہادت کا دعوے دار نظر آ رہے ہوں گے کہ ہر کوئی اپنے کو شہید کہتا ہے، مگر اللہ کس سے شہید ہے اس دن اللہ تمہیں بتائے گا قیامت آ جائے کہ اللہ کے ہاں کون شہید ہے۔ اللہ نے دنیا میں بتا دیا اور قیامت کے دن تمہیں دکھا دے گا۔ جو ایمان نہیں رکھتے اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے بتانے پہ ہی یقین کرتے ہیں، وہ اللہ سے یہ نہیں کہتے ہمیں دکھا تو ہم یقین کرتے۔ اللہ نے جو قرآن ان کو دیا، جو رسالت انہیں عطا کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی عطا کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ رہنمائی پہ شک کرتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل قرآن ہوا اس پہ شک کرتے ہیں۔ وہ شک سے پاک ہوتے ہیں، اور جو شک سے پاک ہوتا ہے وہی تو ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ یقین کرنے والا، اور جو سوالات کرتا ہے وہ شک والا، اس لیے وہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اور ایک مطمئن ہونے کے لیے سوال کرتا ہے، اللہ نے اسے بھی اجازت دی نفس مطمئنہ کے لیے، یعنی کہ تو اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی سے سوال کرتا ہے تو تیرا سوال کرنا جائز ہے، تو پوچھ لیا کر تاکہ تیرا نفس سرکشی سے باز رہے اور مطمئن ہو جائے۔ اپنے نفس کو اگر مطمئن کرنے کے لیے تم کسی عالم دین سے، قرآن حدیث سے علم میں سوال کرتے ہو تو یہ سوال کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، مگر اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو تو یہ حرام ہے۔ خوش کرنے کا کیا ہے؟ یعنی کہ لوگ مجھے جانے کہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے تو میں سوال کروں، تو تمہاری اللہ پھر نیچے دیکھے گا کہ تو سوال کرتے وقت کیا چاہتا تھا، اللہ کی چاہت چاہتا تھا یا لوگوں کی چاہت چاہتا تھا، اللہ کی نظر میں عزت چاہتا تھا یا لوگوں کی نظر میں عزت چاہتا تھا، اللہ کے ہاں دولت چاہتا تھا یا لوگوں کی دولت سے دولت چاہتا تھا۔ تو جو چاہتا تھا اللہ تمہیں وہی عطا کرے۔ اب تیرا چاہنے پر بھی سوال ہے کہ تیرے سوال پر تیری چاہت کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح تھی یا دوسروں کے نفس کی اصلاح تھی یا اپنی مشہوری تھی یا اپنا تمہیں ڈنکا بجانا تھا یا ریاکاری تھی یا اپنے آپ کو اوپر لانا چاہتا تھا یا دنیا داروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں علم والا ہوں؟ اسی طرح تم سے پوچھا جائے گا کیا بتانے کی، پھر شہیدوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو اللہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے لیے شہید ہوا تھا یا اپنی تعریف کے لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں؟ ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو جب یہ علم ہوگا کہ نسبت کی بدولت ادب کرنا لازم ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کوئی چیز چھو جائے اس کو بھی تو نے اس کا بھی ادب کرنا ہے، تیرے لیے اللہ کے نبی کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کا بھی ادب لازم ہو جائے گا۔ یہ ادب ہے کہ اس مٹی کی اب قیمت کیا ہے، اللہ کی،
جب تجھے معلوم ہوگا دکھنے میں دلیل تو اس کی مٹی سے مٹی ہی دے گا، مگر نسبت سے اس مٹی کی دلیل بدل جائے گی، وہ مٹی جنت کا نور ہو جائے گی، جنت کا نور۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تعریف رسالت شان حق کیا ہے؟ کیا آپ کے قدموں کی مٹی کا بوسہ دینا، جنت کی مٹی کے بوسے دینا۔ اس لیے حضرت عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بوسہ دیا حج اسود کو تو یہی کہا تو جنت سے آیا ہوا، ایک جنت سے آیا ہوا ہے، ایک جنت جائے گا۔ فرق یہ ہے، ٹھیک ہے؟ کون جنت میں جائے گا؟ کہا جو اللہ کے نبی کے پاؤں سے مٹی، پتھر، کنکر، کانٹا لگ جائے گا، عدم میں تکلیف ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نفس تکلیف نہیں دیتا وہ نفس جنتی ہو جاتا ہے، اور جو تکلیف دیتا ہے وہ جہنمی۔ ذاتیات، ذاتی نبی کی تعریف ایک ہے، صفاتی نبی کی تعریف ایک ہے، نوری نبی کی تعریف ایک ہے، محبت میں نبی کی تعریف ایک ہے، اتباع میں نبی کی تعریف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کو مختلف علموں سے دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ ملے گا ہی اس کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنانے والا ہوگا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو اپنا لیا، اللہ نے اسے اپنا بنا لیا، اللہ نے اسے اپنا بنا لیا۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا قائل ہی نہ ہوا، تعریف کو جتلاتا رہا، وہ اللہ رسول کو، یعنی کہ اللہ کی توحید جتنی مرضی تعریف والی بیان کرتا رہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو توحید کا بیان آج بھی ابلیس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر کبھی کسی رسول کی اس نے تعریف نہیں کی، کبھی نہیں۔ اللہ سے تو وہ نہیں لڑ رہا، نہ اس نے کہا میں اللہ تجھ سے لڑوں، کہتے رہے ماننے والوں سے لڑوں گا۔ ماننے والے کون ہیں؟ کہا رسول، اور جو ان کے ماننے والے، جو رسولوں کو ماننے والے، ان کو بہکاؤں گا، دین سے دور کروں گا، تیرے دین کی طرف نہیں آئے۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ میں اللہ تیری طرف نہیں آنے دوں، تیرے دین کی طرف، کیونکہ تیری طرف وہی ہے جو تیرے رسول کی طرف ہے، تیری طرف وہی ہے جو تیرے دین کی طرف ہے، میری طرف تیری طرف اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں کسی رسول کے ذریعے نہیں تیرے پاس ہوں، میں کسی کتاب کے ذریعے نہیں تیرے پاس ہوں، میں کوئی نسبت کے ذریعے تیرے پاس نہیں عزت پائی، میں نے تو عبادت اور سجدوں کے ذریعے عزت پائی ہے۔ جب ابلیس سے پوچھو گے تمہیں درجے کیسے ملے تو وہ کہے گا میں سجدے کرتا تھا اللہ کی عبادت، اللہ اس کے بدلے مجھے انعام دیتا ہے۔ کہا وہ انعام کیسے ملتے ہیں؟ اب بھی اللہ سے کرے گا جس طرح ابلیس کو انعام والا بنا رہا تھا، کہا نہیں اب اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اس وقت اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ نے کسی کو رسول بنایا ہی نہیں تھا، اس لیے اس وقت لازم نہیں تھی اطاعت رسول کی۔
اس لیے وہ توحید کی ہی عقائد ہے. تو جو زیادہ تمہیں توحید کا سبق دے، کہا یہ سبق تو ہم نے ابلیس سے بھی سیکھا تھا، مگر اطاعت رسول کا سبق دے، یہ ہم نے سبق رسولوں سے سیکھا تھا. ایک سبق تو تمہیں شیطان بھی دے دے گا. وہ کون سا سبق دے گا؟ اللہ کی عبادت کرنے سے انعام دے گا. اللہ کی. اور ایک سبق تمہیں کون دے گا؟ اللہ کے نبی کی شان بیان، یعنی کہ درود پڑھنے سے تیری عبادت قبول ہوتی ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے. ابلیس کی عبادت قبول اور دعا کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کے اسموں کے ذریعے. وہ دستک درود سے نہیں دیتے، وہ دستک اسموں سے دیتا. آج بھی قرآن میں ہے اللہ کے اسموں کو پکارو، اللہ تمہاری مدد کرے. جو یہ آیتیں پڑھیں گے، یہ حدیثیں پڑھیں گے، وہ تو کہے گا قرآن کیا ہے، کا شرط کیا رکھی ہے قرآن. یہ سب آسمانوں کا دستک دینے کب جائیں گے؟ جب تم محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کر کے درود پڑھنے والا ہوگا، پھر جائیں گے. اگر وہ تمہیں پیر اسموں پہ ہی لگا تو وہ پیر تمہیں دھوکہ دے گا. یہ شیطانی پیر تو اس نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اب کیا رکھا ہے، اور جو پہلے انبیاء تھے ان کے لیے کیا رکھا تھا. ان کے لیے سم رکھے تھے، وہ اسموں کے ذریعے معلومات لیتے تھے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کی. تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ظاہر باطن ساری خبریں بتائے گا. تم ان سے پوچھا کرو. اب تو نے اللہ سے نہیں پوچھنا. کس نے نہیں؟ اللہ نے کہا ہے. تو نے اب کس سے پوچھنا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اللہ کا جب پتہ چل گیا کہ اب آپ نے دین اللہ سے نہیں سیکھنا، حکم اللہ سے نہیں پوچھنا، رضا اللہ سے نہیں پوچھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا. مگر ابلیس نے کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ اللہ کیسے راضی ہو. تم نے پوچھ کے اللہ کو راضی کیا، بغیر پوچھے صرف ابلیس نے اللہ کو راضی. اگر تم بھی بغیر پوچھے اللہ کو راضی کر رہے ہو تو تم بھی ابلیس کی طرح ایک دن تکبر، غرور اور گھمنڈ والے. تو جب پوچھ کے کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں شرم و حیا سر جھکانے والے ہو، یعنی کہ ادب والے ہو جاؤ گے. اور اگر خود سے خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، جس کا ابلیس خود سے خدا کو ڈھونڈنے لگ گیا، تو تم بھی گستاخ اور بے ادب ہو. اس لیے تمہارے لیے استاد رکھے گئے. ابلیس کے لیے کوئی استاد ہے. ابلیس تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا. جیسا اس نے چاہا اللہ کو، اسی طرح اللہ اس سے راضی ہوتا رہا. مگر اب اللہ کو جیسا تو چاہتا ہے ویسے نہیں راضی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا. اب تو نے اپنی مرضی سے اللہ کو راضی نہیں کرنا، اپنی چاہت سے اللہ کو راضی نہیں کرنا. اب اللہ کے رسول کی مرضی اور اللہ کے رسول کی محبت و چاہت سے اللہ کو راضی کرنا ہے. خود سے اب تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اور کا رسول کو راضی نہیں کرو گے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کی چاہت کو نہیں اپناؤ گے، اب تمہارا عبادت سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے.
اس نے عبادت سے اللہ کو راضی کیا. اللہ کی محبت اور چاہت کا ذکر نہیں آتا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا تھا. محبت کا ذکر صرف آدم اور انبیاء اور آدم کی اولاد میں آتا. شیطان کو اللہ نے محبت دی نہیں تھی، عبادت تھی. ہمیں عبادت اور محبت دونوں چیزیں اللہ نے عطا کر دی تاکہ ہم میں ادب بھی پایا جائے اور ہم میں قرب بھی پایا جائے. عبادت و قرب ہے، محبت ادب ہے. عبادت قرب اور محبت ادب ہے. دونوں کی تعریف کرنا انسان کے لیے لازم ہے. عبادت بھی تعریف کے لیے ہے، ادب بھی تعریف والے کے لیے. یہ دونوں جملے اللہ نے کیوں پروئے ہیں؟ محبت اور علم. محبت تجھے ادب سکھا دے گی، علم تجھے قرب بتا دے گا کہ قرب کن لوگوں کا تو نے لینا ہے اور کن ذریعوں سے تو اللہ کے قرب والا ہو سکتا ہے. یہ تمہیں علم بتا دے. اور محبت کیا بتائے؟ تجھے قرب والے کے لیے کرنا کیا ہے؟ جس کا تو قرب حاصل کرنے کے لیے علم لے رہا ہے اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہا محبت میں کرنا جو بھی کرنا. اس میں اب علم میں نہیں کہا علم تو تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کر، مگر کرنا کیوں ہے؟ کہا محبت کر کے کرنا. صرف علم رکھتی نا کہ جی علم نے کہا تھا نہیں کیا اس لیے میں نے نہیں کیا. علم کہہ رہا نماز پڑھ اس لیے میں نے کہا تو پڑھتا ہے نا تو ساتھ محبت رکھ لے ورنہ قبول نہیں. علم جتنا مرضی ہو، علم کے ذریعے جتنی مرضی رہنمائی، عبادت، روزہ، ذکر، زکات، خیرات، صدقہ کرتے رہو، اگر محبت کو نہیں اپناؤ گے تو اللہ کے ہاں نہ عبادت، نہ صدقہ، نہ خیرات، کیونکہ نہ علم تمہارے لیے نہ ثابت. اس لیے اللہ نے کہا علم تمہیں میری محبت کی طرف بھی بلاتا ہے. اور میری محبت تمہیں کیا دے گی؟ کہا میرا نور تمہیں عطا کرے گی. علم تو صرف نور کی قدر کے لیے ہے اور محبت صرف نور کے لیے. ایک تمہیں قدریں بتائے گا، ایک تجھے قدر والا بنائے گا. اب قدریں تمہیں علم بتائے گا اور محبت قدر والا بنائے گا، یعنی نور والا. علم تجھے نور والا نہیں بنا سکتا، کیا نہیں بنا سکتا؟ مگر نور کی پہچان بتا سکتا ہے، نور والا نہیں بنا سکتا. محبت تمہیں نور والا بنائے گی اور علم سے تو پہچانا جائے گا. علم پہچان کے لیے ہے، علم پہچان کے لیے، اور محبت نور کے لیے ہے، یعنی ایمان کے لیے. ایمان نور ہے، علم اس نور کی دلیل ہے.